السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبے کی تعمیر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کی بدولت خداوند عالم نے آپ کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا، اور سب نے بالاتفاق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا حکم اور سردار اعظم تسلیم کر لیا۔ یعنی عرب میں کچھ معاملہ وغیرہ ہوتا تو حضور کے فیصلے کو یہ سب مان لیتے تھے۔ یہ اظہار نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ کم عمری میں ہی سب نے آپ کی دانائی کو تسلیم کر لیا تھا، امانت، دیانت، دانائی سب کچھ مان لیا تھا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آیا کہ کعبے کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ قبیلہ جرہم اور قصی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر و مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کا بہاؤ اس کا زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبے کی حفاظت کے لیے بالائی حصے میں قریش نے کئی باندھ بھی بنائے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے، جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کعبہ کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلہ کے لیے یہ فخر و اعزاز کا باعث بن جائے۔ یعنی حجر اسود جو تھا ایک مقدس پتھر، سب یہی چاہتے تھے، تعمیر میں حصہ تو سب نے لیا، اب سب کے دل میں یہ تھا کہ ہم کو یہ اعزاز ملے، ہم کو یہ عزت ملے کہ ہم نے حجر اسود کو دیوار میں لگایا ہمارے قبیلے والوں نے۔ اب اس میں عرب جو تھے تو عرب ہی تھے، جھگڑے پر اتر گئے، ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی، یعنی ایک دم قسم کھا لی کہ یہ کچھ بھی ہو جائے حجر اسود تو ہم لوگ ہی لگائیں گے۔ اب ان لوگوں نے جو تھا پرانی رسم و رواج کے مطابق قسم کھا لی کہ کچھ بھی ہو جائے حجر اسود تو ہم ہی لگائیں گے۔ 5ویں دن
حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے۔ پانچویں دن تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو پنچ مان لیا جائے، وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کر لیں۔ یعنی ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ خون خرابے کی قائل نہیں ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہی ہے کہ جو امن و امان بھی چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی امن و امان بھی چاہتا ہے۔ تو یہ بھی یہاں بھی کوئی تھے ایک بزرگ، تو انہوں نے یہ پانچویں دن یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی جھگڑے سے اچھا یہ ہے کہ اللہ پر چھوڑ دو، اور کل جو سب سے پہلے صبح سویرے آدمی حرم میں داخل ہوگا کعبہ شریف میں اس کو اس فیصلے کا پنچ مان لیں گے، حکم مان لیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کو سب تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ اب خدا عز و جل کی شان کہ جب سب آ کے بیٹھے تو صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ خود ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سارے جتنے تھے سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہیں، یعنی ان کی بات جو ہوگی بالکل صحیح ہوگی، ان کا فیصلہ بالکل صحیح ہوگا، ہم سب ان کا فیصلہ مانیں گے۔ اب دیکھیں اتنا بڑا لڑائی جھگڑے کا معاملہ تھا اور سب کو عزت چاہیے تھی، وقار چاہیے تھا کہ ہم لگائیں، اب اس کا فیصلہ کرنا تھا۔ کتنا پیارا فیصلہ سرکار نے فرمایا، اور دیکھیے لہذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کا یہ مدعی ہیں اپنا اپنا ایک سردار چن لے۔ چنانچہ ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا، جتنے بھی تھے سب نے ایک پورا قبیلہ تو لگا نہیں سکتا، ایک سردار چن لیتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا، چادر پھیلا دی سرکار نے اپنی، اس میں بیچ میں حجر اسود رکھا، اور اس کے بعد تمام سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام لو۔ پتھر بیچ میں ہے، سب نے چادر پکڑ کر ایک کونا ہر طرف سے جتنے سردار تھے ہر قبیلے والوں نے چادر کو پکڑ لیا اور اٹھا کر کے مقدس پتھر کو اٹھائے۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور اب حجر اسود کو جہاں لگانا تھا اس کے مقام تک لے گئے۔ جب اس مقام تک پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا فیصلہ، یعنی سب کے سب اس میں شامل بھی ہو گئے، تلواریں بھی نہیں نکلی اور سب خوش بھی ہو گئے، سب کو عزت بھی مل گئی، سب اس بات پر فخر بھی کر سکتے تھے کہ ہاں ہم بھی شامل ہوئے۔ اتنا پیارا فیصلہ فرمایا بغیر کوئی خون ریزی کے۔ اس طرح ایک ایسی خونریز لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نہ معلوم کتنا خون خرابہ ہو جاتا۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں موجود ہے۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا، اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہ حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑا تھا حتیم کہلاتا ہے، جس میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پرنالہ گرتا ہے۔ کعبے کی تعمیر کتنی بار ہوئی؟ تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ ایک، سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، آسمان میں جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں اسی کے ٹھیک نیچے برابر ایک دم ایگزیکٹلی ایڈجسنٹ اسی کی جگہ پر
جہاں آسمان میں بیت المعمور ہے، زمین پر کعبۃ اللہ تعمیر ہے۔ تو فرشتوں نے پہلے بنایا کعبہ، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا، تیسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اس عمارت کو بنایا، چوتھی بار اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ پانچویں بار قوم عمالقہ کی عمارت، چھٹی اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی، ساتویں مرتبہ قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب نے اسے تعمیر کیا، آٹھویں بار قریش کی تعمیر میں جس میں حضور نے حصہ لیا، یہ جو بھی جس کا ذکر ہوا، یہ آٹھویں بار کی تعمیر تھی۔ نویں بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبے میں داخل کر لیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچے رکھا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا۔ 10ویں مرتبہ عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کو ڈھا دیا، اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، لیکن حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبے کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر، دوسری مرتبہ زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت، اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے۔ تیسری بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی تعمیر، جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی۔ حضرت ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیرات کے بارے میں علامہ حلبی نے فرمایا کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے۔ باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، یعنی تعمیر جدید نہیں ہوئی تھی۔ تعمیر جدید علامہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ ہوئی۔ تو یہ علمی باتیں ہیں۔ کعبے کی تعمیر کا ذکر ہوا، اس پر بھی علامہ نے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ مختصر لکھ دیا۔ اب ایک بات آئی ہے تو میں کہتا چلوں، قرآن پاک میں ذکر ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کا باقاعدہ ذکر ہے۔ آپ پتھر پر کھڑے ہوتے تھے باپ بیٹے، پتھر اپنے آپ اوپر ہوتا تھا، آیتیں بھی موجود ہے، اور رفع اس طرح مطلب کچھ آیت ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی، پورا ذکر موجود ہے قرآن پاک میں۔ اور جیسا ابراہیم علیہ السلام کو ہی تعمیر معمار کعبہ کہا جاتا ہے، معمار کعبہ کہا جاتا ہے، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کعبے کی تعمیر فرمائی، کعبے کو بنایا۔ یہ قرآن پاک میں موجود ہے، آیتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کعبے کی دیوار پر، کعبے کے دروازے پر، کعبے کے کسی کونے میں ان دونوں بزرگوں نے اپنے نام کا بورڈ نہیں لگایا کہ اس کعبے کو ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کیا، یہ کعبہ ہمارے دور میں بنایا گیا، اس کعبے کی مرمت ہم نے کی۔ ایسا بورڈ کہیں مجھے دکھتا نہیں، کہیں پڑھا نہیں میں نے، اور ہے ہی نہیں تو پڑھا کیا ہوگا۔ یہ اللہ کے بزرگ تھے، اللہ کے بزرگ بندے، ان کا حق تھا، اگر چاہتے تو لکھ بھی سکتے تھے، اپنا نام کعبے کی دیواروں پر لگا بھی سکتے تھے، انہوں نے نہیں لگایا، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن پاک ان کی تعمیر کا ذکر فرما رہا ہے، ان کے بنانے کا ذکر فرما رہا ہے، گواہ ہے، اگر لکھ دیتے تو بھی کچھ غلط نہ تھا۔
لیکن انہوں نے نہیں لکھا. اور آج اگر آپ دیکھیں تو کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے، سونے کا دروازہ جس پر سونے سے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس پر آپ جب نیچے کی طرف آتے ہیں، میں نے تصویروں میں دیکھا، میری تو اب تک خوش نصیبی نہیں کہ پہنچوں. جو باب کعبہ کی تصویریں عام طور پر نیٹ پر بھی آج مل جاتی ہیں آسانی سے، اسے آپ زوم کر کے دیکھیں گے تو جہاں پر انسانی ہاتھ آپ دیکھتے ہوں گے ہاتھ پہنچ رہے ہیں، وہیں پر آپ دیکھیے آیتوں کی طرح آیتیں جو لکھی ہیں، تو اسی طریقے سے آیتوں کی طرح سے عربی میں 2 عبارتیں لکھی ہوئی ہیں بڑی بڑی، دونوں دروازوں مطلب دروازوں کے دونوں پارٹ پر، اور ایک لائن نہیں 2 لائنیں ہیں. وہ ہم عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، کہ یہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. لوگ ہاتھ پھیرتے ہیں، تبرک حاصل کرتے ہیں. تو قرآن کی آیت ضرور ہے اس دروازے پر، لیکن 2 باتیں ایسی لکھی ہیں جس کی طرف آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے سونیا ھذا الباب فی عہد خادم الحرمین شریفین محمد بن آل سعود، اور اس کے آگے اور بھی لکھا ہوا ہے، میں ابھی اس وقت میرے سامنے فوٹو نہیں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دروازے کی تعمیر فلاں آل سعود، جو اس کا نام تھا راجا کا، اس کے دور میں ہوئی. 2 لائنیں ہیں اس طریقے سے، انہیں جب دوبارہ بنا تو پھر لکھا ہوا ہے بالکل عربی میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے جیسے لگتا ہے قرآن کی آیت ہے، پر وہاں پر یہ 2 آیتیں قرآن کی نہیں ہیں، بلکہ ان سعودی نجدیوں نے اپنے باپ کا نام اللہ کے کعبے کے دروازے پر لکھ دیا ہے. اب مجھے ہر جگہ پر یہ جو سوال کرتے ہیں حدیث میں کہاں، قرآن میں کہاں، تو ان سے کتوں سے یہ پوچھا جائے کہ تم بتاؤ کہ یہ قرآن میں کہاں ہے. کعبے کی دیوار پر، کعبے کے دروازے پر اپنے باپ دادا کا نام لکھنا، اسے قائم رکھنا، اس کو سجانا، قرآن کی طریقے سے لکھنا، یہ قرآن اور حدیث میں کہاں پر ہے یہ دکھاؤ. اللہ کے نبیوں نے تعمیر کی، خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعمیر میں حصہ لیا، لیکن کعبے پر، کعبے کی دیوار پر اپنا نام یا اپنے کسی والد کا یا اپنے باپ دادا کا نام نہیں لکھا. یہ جو نام لکھ رہے ہیں باپ داداؤں کا، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کون سی حدیث سے، کون سے قرآن سے ثابت ہے؟ کون سی آیت سے؟ اتنی بڑی بدعت جو یہ کر رہے ہیں، اللہ کے گھر پر اپنے باپ کا نام لکھ رہے ہیں، یہ کہاں سے جائز ہے؟ بالکل غلط ہے، کہیں سے ثابت نہیں. ہم سے سوال کرنے سے پہلے ان نجدیوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے جو اتنا بڑا غلط کام کر رہے ہیں. کعبے کی دیوار پر، کعبے کے دروازے پر اپنے باپ دادا کا نام لکھ رہے ہیں، یہ کہاں سے جائز ہے؟ نبیوں کے نشانات، صحابہ کے نشانات، مزارات کو مٹایا جا رہا ہے کہ یہ شرک ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. یہ تم اپنے باپ دادا کے ناموں کو چوموا رہے ہو، لوگ ہاتھ لگا لگا کر چوم رہے ہیں قرآن کی آیت سمجھ کر. یہ کہاں سے تمہیں شرک و بدعت نظر نہیں آتا؟ وہاں تو تمہیں شرک نظر آتا ہے، بدعت نظر آتا ہے، یہاں پر سب کچھ صحیح کیسے ہے؟ تو یہ سوال ان نجدیوں سے کیجئے. آپ لوگ خود بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، باب کعبہ لکھ کر کے ڈالیے، امیج آئے گی، پڑھیے، اس میں برابر بالکل لکھا ہوا ہے. یہ بالکل غلط ہے. تو ایک بات ایسی ہی آ گئی تھی، میں نے بتایا کہ تعمیر اتنی بار ہوئی، انہوں نے حصہ لیا، انہوں نے حصہ لیا، بڑی بڑی بزرگ ترین ہستیوں نے، سب سے بزرگ ہمارے آقا خود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا، لیکن کعبے کی دیوار پر، کعبے کے دروازے پر ان کا نام موجود نہیں. تو یہ کہاں سے آگے کہ جو دروازے پر، کعبے کے دروازے پر اپنے باپ داداؤں کا نام لکھ رہے ہیں؟ جب ہماری طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو 4-5 انگلیاں تمہاری طرف بھی جا رہی ہیں. ہمارا تو ہر کام الحمدللہ ہم ثابت کر سکتے ہیں قرآن و حدیث سے، تم پہلے اس کو ثابت کر کے دکھاؤ. اور یقیناً کبھی ثابت نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. تب بات کہیں اور چلی گئی. ضروری ہے یہ سب باتیں ہمارے بھائیوں کے علم میں آنا ضروری ہے، کیونکہ جب یہ سوال کرتے ہیں ہم لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے بھائی، ان کی غلطیاں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا غلط کر رہے ہوں. ہم تو بالکل حق پر ہیں، صحیح چیزیں ہو رہی ہیں. ہاں کچھ غلط باتیں ہمارے اندر ہیں
ڈھول تاشے اور ڈی جے وی جے جو یہ سب بالکل یہ کہیں سے ثابت نہیں، غلط ہے بالکل. اس پر ہماری گرفت ہو جاتی ہے، ہماری کچھ لوگوں کی غلطیوں سے ہم پر انگلیاں اڑ جاتی ہیں. پر یہاں تو ہم تو اس کو مانتے منع بھی کرتے ہیں، ہمارا کوئی عالم دین اس کو جائز نہیں بولتا. لیکن یہاں کعبۃ اللہ کی دیوار پر اتنی بڑی حرکت ہو رہی ہے، اس پر کوئی بولنے والا نہیں. تو آپ لوگ اس کو دھیان میں رکھیے، جب آپ سے کوئی یہ سوال کرے تو اس سے آپ یہ سوال کیجئے کہ لا بھائی پہلے اس کا جواب لا، بعد میں بات کریں گے. دیکھیے پھر کیسے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. تو پروردگار ہم سب کو صحیح العقیدہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اگلا باب ہوگا، وہ امید کرتا ہوں طبیعت صحیح رہی تو کل انشاءاللہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. مولا کریم ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ ایمان پر موت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.